اس میں بھی کتنی گڑبڑی ہے۔ استخارہ کیسے کریں، کب کریں، کیوں کریں؟ بعض بدعتیوں نے یہ ایجاد کیا کہ رات کو سفید کپڑا بچھے یا سفید ہی مصلی ہو، رات کو نماز استخارہ پڑھ کے یا دعائے استخارہ کر کے اسی پہ سو جائیں، خواب پڑے گا۔ یہ بھی بدعت ہے۔ نماز استخارہ صرف ان اوقات میں ہی ممنوع ہے جن اوقات میں فرض نمازیں بھی ممنوع ہیں جی۔ اس کے علاوہ آپ استخارہ کی نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں یا دن میں۔ اور نماز استخارہ پڑھنے کے بعد، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ صرف نماز ہی استخارہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ ایک عورت استخارہ کرنا چاہ رہی ہے اور وہ حالت حیض میں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، تو کیا وہ استخارہ نہیں کرے گی؟ کرے گی استخارہ، وہ نماز نہیں پڑھے گی، دعا کرے گی۔ نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، اور ہمارے اوپر یہ واجب ہے، یہ فرض ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے عوض اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی بندگی کریں،
اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر بطور خاص سلسلے نبوت و رسالت کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے اس سنسار کے، کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت دنوں سے کچھ لوگ کچھ چند مخصوص عناوین پہ مسئلے پوچھتے ہیں فون میں یا ایسے بھی، خواب کے تعلق سے، استخارہ کے تعلق سے۔ تو میرا جو عنوان چل رہا تھا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ پچھلے ہفتے کئی فون آئے استخارہ کے بارے میں، اور جبکہ اس کے اوپر سیر حاصل بحث ہے قرآن و حدیث میں، استخارہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، پھر بھی لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں، چونکہ نوجوانوں کو کتاب سے کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو آئے جیسے آئے، مختلف عقائد اور نظریات کے علماء جیسے بیان کرتے ہیں اس میں تذبذب کے شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ ان عنوانات پہ بہت ہی واضح طور پہ قرآنی آیات یا احادیث موجود ہوتی ہیں، پھر بھی نوجوانوں میں ایک شبہ ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ کوشش کیا کہ آج جو ہے صلاۃ استخارہ کے اوپر یا دعائے استخارہ کے اوپر، جو دونوں ایک ہی چیز ہے، کچھ ضروری باتیں عرض کروں اور آپ کے علم میں صحیح استخارہ کیا ہے وہ ڈالوں میں، تاکہ آپ کے ذریعے بھی لوگوں کو یہ بات معلوم ہو اور لوگ اپنے معاملات میں اس کا بھرپور استعمال کر سکیں، اللہ کی مدد حاصل کر سکیں۔ استخارہ کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہوتے تھے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا مطلوب مستور ہوتا ہے، مقصود جو ہوتا ہے، ہم کوئی کام کرتے ہیں، بڑا کام یا چھوٹا کام، اس کے مقاصد ہمارے سامنے مجہول ہوتے ہیں، ہمیں اس میں کامیابی ملے گی نہیں ملے گی ہم نہیں جانتے، آگے بڑھتے ہیں۔ اور صحیح بات ہے، مستقبل کا مالک اللہ ہے، مستقبل میں کیا ہوگا یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے، اس کا علم اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا، تو کسی عام بشر کو کیسے ہوگا؟ تو یہ طریقہ اور یہ نماز، یہ دعا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا، اور اس پہ بہت زیادہ زور بھی دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی کام کرو تو استخارہ کر لو، استخارہ کرو۔ استخارہ سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو شر ہوگا اللہ اسے دور کر دے گا، چونکہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، غیب کوئی نہیں جانتا ہے، وَلَا يَعْلَمُ إِلَّا هُ، اور غیب کے بابت جو مختلف عقیدے لوگوں کے ہیں کہ فلاں پیر بابا جانتے ہیں، فلاں جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، کیونکہ یہ دور جاہلیت سے یہ شر چلا آ رہا تھا۔ دیکھیے اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پرندوں سے فال نکالتے تھے، تیر سے فال نکالتے تھے، پرندوں سے، اگر پرندے کو اڑایا، اگر سیدھے طرف اڑ گیا تو اسے صحیح سمجھتے تھے،
اگر الٹے طرف اڑ گیا تو اسے غلط سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے 3 تیر رکھتے تھے اور بغیر دیکھے ان تیروں میں سے نکالتے تھے۔ اگر اس تیر پہ افعال لکھا ہوتا تو سمجھتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے اب کر لیں گے اس کام کو، اور اگر اس تیر پہ لا تفعال لکھا ہوتا تو سمجھتے تھے کہ یہ فعل جو ہے غلط ہے، یعنی افعال کا مطلب کر لو اور لا تفعال کا مطلب مت کرو، تو وہ اپنے سفر کو اپنے کام کو ملتوی کر دیتے تھے۔ پھر دوسری بار اسے، اور ایک تیر پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا تو پھر دوسری بار اسے کرتے، کئی بار اسے کرتے تھے۔ یہ دور جاہلیت میں ان طریقوں کو ختم کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ استخارہ یا دعا استخارہ اپنی امت کو دیا ہے۔ اس میں بھی کتنی گڑبڑی ہے، استخارہ کیسے کریں، کب کریں، کیوں کریں۔ بعض بدعتیوں نے یہ ایجاد کیا کہ رات کو سفید کپڑا بچھے یا سفید ہی مصلی ہو، رات کو نماز استخارہ پڑھ کے یا دعا استخارہ کر کے اسی پہ سو جائیں، خواب پڑے گا۔ یہ بھی بدعت ہے۔ نماز استخارہ صرف ان اوقات میں ہی ممنوع ہے جن اوقات میں فرض نمازیں بھی ممنوع ہیں جی۔ اس کے علاوہ آپ استخارہ کی نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں یا دن میں۔ اور نماز استخارہ پڑھنے کے بعد، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ صرف نماز ہی استخارہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ ایک عورت استخارہ کرنا چاہ رہی ہے اور وہ حالت حیض میں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، تو کیا وہ استخارہ نہیں کرے گی؟ کرے گی استخارہ۔ وہ نماز نہیں پڑھے گی، دعا کرے گی، دعا استخارہ کرے گی۔ وہ امپورٹنٹ ہے دعا استخارہ۔ ایک آدمی ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹر سائن کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ایک آدمی سفر میں ہے، اسے نماز پڑھنے کے لیے وہاں وقت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ سکے، تو وہ نماز پڑھ کے سوئے گا کیسے وہاں پہ؟ خواب کب پڑھیں گے اسے؟ وہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعا استخارہ کرو، اور دعا استخارہ کے بعد، جیسے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلہا کما یعلمنا السورۃ من القرآن۔ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت بخاری کی ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز استخارہ یا دعائے استخارہ کی تعلیم ایسے دیا کرتے تھے، کما یعلمنا السورۃ من القرآن، جیسے کہ قرآن کی سورتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اب سمجھیں آپ کہ کتنا ضروری ہے استخارہ کرنا۔ اور استخارہ کی جو بدعات، چند دن پہلے وہ کیو ٹی وی چلا کرتا تھا ہمارے بغل پڑوسی ملک سے، یا یہاں بھی چلا کرتے ہیں، اس میں ایک حضرت پردے میں ہوتے تھے، ایک حضرت پردے میں بیٹھتے تھے، ان کو استخارہ کی چیٹھی پہنچ رہی ہے کہ میرا استخارہ آپ کر دیجئے، فلاں آدمی فون کر رہا ہے، ہاں 1000 روپے ٹوکن، 2000 ٹوکن، 5000 ٹوکن، یعنی استخارہ ہو رہا ہے۔ حضرت پردے میں استخارہ کر رہے ہیں۔ ارے یہ نہیں سمجھا کہ استخارہ کا معنی کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ لوگوں میں، اللہ کی مخلوق میں دنیاوی معاملات میں مشورہ کریں۔ لوگوں سے کسی بات پہ گفت و شنید کرنا، رائے لینا، رائے دینا، یہ مشورہ ہے، اور استخارہ جو ہے یہ اللہ سے مشورہ ہے۔ ایک بندہ اپنے رب سے مشورہ کرتا ہے، اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں یہ کام کرنے۔ اب استخارہ فرض چیزوں میں نہیں ہے، جیسے آپ کوئی کہے کہ میں حج کرنے جانا ہے استخارہ کروں، نہ، حج کرنے جانا ہی ہے، فرض ارکان میں استخارہ نہیں ہے، سنن میں استخارہ نہیں ہے، مستحبات میں استخارہ نہیں ہے۔ اب کوئی استخارہ کرے کہ میں صدقہ کروں کہ نہیں، مسجد کے لیے اعلان ہو رہا ہے، اب میں استخارہ کروں گا کہ میں مسجد میں پیسہ دوں کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہاں استخارہ نہیں ہوگا۔
اسی طرح سے کسی بھی نیک کام کے لیے استخارہ نہیں ہوگا، استخارہ وہاں ہوگا جس کی کیفیت مجہول ہے۔ جیسے نماز کا صلہ معروف ہے، جتنے بھی ارکان ہیں سب کے انعامات اللہ نے بیان کیے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ استخارہ خود کرنا ہے، دوسروں سے نہیں کرانا۔ سب سے ضروری مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ آدمی خود کرے۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر طلب کرنا، یہ ہے استخارہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا ہے۔ آج ہم بہت سارے معاملات میں ہم اسے اچھا سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اس میں بھلا کہاں سے رکاوٹ آنے والی ہے؟ سامنے بھی معاملہ واضح ہے، ہمارا بھی معاملہ واضح ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ہم جسے بھلائی سمجھیں اللہ اسے بھلا سمجھ رہا ہے کہ نہیں، یہ گارنٹی نہیں ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ اور استخارہ خود کریں، اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 186، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لوگوں کو چاہیے کہ وہ صرف مجھے ہی پکاریں، اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی استخارہ بھی ایک دعا ہے اور دعا اپنے لیے خود کرنا ہے، نہ کہ دوسروں سے کرانا ہے۔ استخارہ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کوئی بھی بڑا کام ہو بغیر استخارے کے نہیں کرتے تھے۔ اور یہ حضرت جابر والی جو روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کما یعلمنا السورۃ من القرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورتوں کے طرح ہمیں استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے، اندازہ لگائیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم استخارہ کے مسئلے تو پوچھتے ہیں، لیکن استخارہ کی دعا مسلمانوں میں 95% بھی کسی کو یاد نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کیا، اس میں کیسے کیا، کیا پڑھا۔ اب استخارہ میں ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، استخارہ کن کاموں میں ہمیں کرنا ہے۔ چلیے مثال کے طور پہ شادی کرنے جا رہے ہیں، اب استخارہ وہاں بھی ہوگا کہ بیک وقت 2 بچیاں پسند آ گئی، اب وہاں پہ استخارہ کریں گے کہ اس میں سے کون سی چیز۔ ہاں سفر حج پہ جا رہے ہیں، سفر عمرہ پہ جا رہے ہیں، آپ وہاں استخارہ کر سکتے ہیں کہ کس ایجنسی کے تھرو میں جاؤں، لیکن اس واجب اور فرض چیز کا استخارہ نہیں ہوگا۔ اپنے سفر کے بارے میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں کہ میں کس چیز کو چنوں۔ اسی طرح سے آپ کوئی تجارت کر رہے ہیں، چونکہ یہاں پہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، بخاری کی روایت۔ ہمہ سے مراد کوئی بڑا کام، مہم۔ فَإِذَا ہَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، کوئی بڑا کام آپ کرنے جا رہے ہیں، کوئی بڑی تجارت کرنے جا رہے ہیں، کوئی بہت بڑی پراپرٹی لینے جا رہے ہیں، کہیں کسی لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، یا اور کوئی ایسے بڑے کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے علاوہ استخارہ کرو۔ یعنی استخارہ کی دعا فرض نماز کے علاوہ ہے۔ کب نہیں ہے استخارہ؟ کن حالتوں میں نہیں ہے؟ سورج طلوع ہونے کے وقت، چونکہ فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے۔ زوال کے وقت میں، سورج غروب ہونے کے وقت میں، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ عصر کے بعد سے ان اوقات میں استخارہ نہیں کر سکتے، لیکن باقی تمام اوقات میں استخارہ کر سکتے ہیں۔
استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے معاملے کو سامنے رکھیں، دل میں رکھیں، اسے نیت کریں کہ میں استخارہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یعنی نیت کریں، اپنے آپ کو، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کریں، چونکہ اس حدیث میں یہ روایت مل رہی ہے اذا ہم احدکم بالامر، کوئی بھی ایسا کام جو آپ کے بس میں نہیں ہے، کرنے تو جا رہے ہیں لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے 216 نمبر کی آیت میں فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، تمہیں جو چیز پسند ہے اس میں خیر ہے یہ ضروری نہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 216 سورہ بقرہ، عَسَىٰ أَن تَكُونُوا، یعنی اگر تمہارے پسند سے تم کوئی چیز کرنے جا رہے ہو تو وہ تمہارے پسند کے مطابق اس کا نتیجہ آئے گا یہ ضروری نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اور تمہیں کوئی چیز پسند نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت بڑا خیر اللہ نے رکھ دیا ہو، وہ بھی تمہیں معلوم نہیں ہے۔ میرے دوستو اور بزرگ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کو من غیر الفریضتی، فرض نمازوں کے علاوہ تمہیں استخارہ کرنا ہے۔ اب استخارہ کرنے کے لیے نہ سفید کپڑا بچھانا ہے، نہ سفید مصلی بچھانا ہے، نہ خواب کا انتظار کرنا ہے، اور ایک مسئلہ بیچ میں کہ استخارہ کرنے کے بعد آپ کا رزلٹ صحیح ہی آئے یہ بھی ضروری نہیں ہے، چونکہ تقدیر کا مسئلہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جیسے ہم عام نمازوں میں دعا کرتے ہیں، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، راتوں کو دعائیں کرتے ہیں، تہجد میں دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری ان دعاؤں میں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا ہے لیکن اسے اٹھا کے ذخیرہ کر دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں ہم جو مانگتے ہیں اس سے اچھی چیز بھی دے دیتا ہے۔ مسئلہ ہے یا ہمارے جیسے حضرت کیا نام ہے ان کا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في الامر الا البر۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، بعض محدثین سے حسن قرار دیا ہے۔ دیکھیے دعا کے یہ فائدے، اور یہی فائدہ استخارہ میں بھی ہے۔ اگر ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ نے وہ چیز ہمیں نہیں دی تو اللہ ہمارے تقدیر میں اس سے اچھی چیز دے گا انشاءاللہ۔ اور اگر وہ چیز بھی نہ ملی تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے عمر کو بڑھا دے گا، تمہاری صحت کو بڑھا دے گا۔ یعنی چاہے عام دعائیں ہوں یا استخارہ کی دعا ہو، صلاۃ استخارہ ہو، یہ کہیں سے بھی رائے گا نہیں ہے۔ اور استخارہ کے بارے میں کسی بدعتی سے، کسی مشرک سے، کسی غیر شرعی امور کو انجام دینے والے سے ان سب مسائل کو دریافت نہیں کرنا چاہیے، بہکا دیں گے، پھسلا دیں گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کے لیے کھڑا ہوتے، یا صحابہ کرام جب استخارہ کے لیے کھڑا ہوتے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھتے۔ اچھا، نماز کی حالت میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اور نماز کے بعد بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، نفل نماز فرض کے علاوہ۔ آپ کبھی بھی جن اوقات میں نماز ممنوع ہے ان اوقات میں چاہے رات ہو یا دن ہو آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کام سے پہلے، ہر بڑے کام سے پہلے استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیا ہے استخارہ کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا ہے، صحابہ کرام نے اس دعا کو پڑھا ہے، اور اس دعا کے جو الفاظ ہیں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اس دعائے استخارہ جو ہے، جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی استخیرک بعلمک واستدرک بقدرتک
وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَإِنَّكَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللہم ان کنت تعلم فإن هذا الامر فإن هذا الامر میں جب فإن هذا الامر پہ پہنچیں تو وہاں پہ اپنے مقصد کو بھی اس کا نام لے سکتے ہیں۔ محدثین نے کہا ہے کہ آپ اپنی زبان میں بھی اس کا نام لے سکتے ہیں، ہے نہیں؟ اللہم ان کنت تعلم فإن هذا الامر خیر لی، خیر لی ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو خیر لی کہا، یعنی میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر کوئی بھی بھلائی ہو، فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ یہ خیر طلب کرنے کے لیے استخارہ میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ مجھے علم نہیں ہے میں جو کرنے جا رہا ہوں، لیکن تو جانتا ہے، اسی لیے اس چیز میں جو خیر ہے مجھے عطا فرما۔ واستقدرک بقدرتک، اے اللہ جو قدرت تو رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا، میں صرف کرنے جا رہا ہوں، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ صرف تو جانتا ہے۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اے اللہ میں تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، یعنی اگر تو فضل نہ کرے تو پوری دنیا بھی چاہے تو مجھے اس معاملے میں نفع نہیں دے سکتی، چاہے وہ زندے ہوں یا مردے ہوں، چاہے وہ زندے ہوں یا مردے ہوں، یا پیر بابا ہوں، یا پردے کے پیچھے استخارہ کرنے والے ہوں، فیس لے کر کے استخارہ کرنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اسألک العظیم، اس دعا کے اندر میں تجھ سے فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر، اے اللہ تو ہی قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا۔ اس کو بریکٹ بنا لیں، ایک بات سمجھاؤں، اس فإنک تقدر ولا اقدر کو بریکٹ میں ڈالی، ایک بات سمجھا دوں۔ اب تو یہاں سارے پیر بابا ختم ہو گئے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ؟ جی، یہ ہر ایک امتی کو اللہ کے نبی نے دعا پڑھنے کے لیے کہا ہے، ایک ایک امتی کو، اس میں نہ کوئی امام مستثنیٰ ہے، نہ کوئی محدث مستثنیٰ ہے، نہ کوئی متقی مستثنیٰ ہے۔ جب صحابہ کرام مستثنیٰ نہیں ہوئے تو کون مستثنیٰ ہو سکتا ہے؟ یعنی صحابہ کرام نے اور اس سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَإِنَّكَ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اے اللہ تو ہی قدرت رکھتا ہے، میں تیرا نبی ہوں، سارے کائنات کا نبی ہوں، میں بھی کسی چیز پہ قادر نہیں صرف تیرے علاوہ، میں بھی کسی چیز پہ قادر نہیں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کیا سب سے پہلے، اے اللہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، صرف تو ہی قادر ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ صرف تو ہی قادر ہے، کوئی نبی بھی قادر نہیں کسی کا کام بنانے کے اوپر، بگاڑنے کے اوپر۔ کون قادر ہے؟ صرف اللہ قادر ہے۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ صرف تو ہی جاننے والا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ جتنا علم دے اتنا ہی اس کے بندے جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، یہ دعا استخارہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَإِنَّكَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اے اللہ
ساری غیب کا علم، ساری غیب کی باتیں، سارے غیب کے شر، سارے غیب کے خیر صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ تیرے علاوہ کس کو کیا فائدہ ہوگا، کب ہوگا، کوئی نہیں جانتا ہے، تو ہی جانتا ہے کب کس کو فائدہ دے گا۔ اور یہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے، میرے لیے بھلائی ہے، ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلی و عاجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ استخارے کے اندر استخارہ یہ ہے کہ اگر اس کام میں میرے لیے دنیا میں بھلائی ہے، دین کے اعتبار سے بھلا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھلا ہے۔ ایک مومن جب استخارہ کرتا ہے، جب کسی کام کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کام میں اسے دین کے طور پہ بھی بھلا دیتا ہے، آخرت کے طور پہ بھی بھلائی دیتا ہے، معاش کے طور پہ بھی بھلائی دیتا ہے۔ اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے لیے فَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةَ أَمْرِي، اگر یہ میرے لیے شر ہے، چاہے کوئی رشتہ ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی لین دین ہے، کوئی سفر ہے، کہیں جانا ہے، کسی سے جڑنا ہے، کچھ کرنا ہے، یہاں پہ دونوں چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اگر میرے لیے اس میں شر ہے، پہلے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فِي عَاجِلِي وَعَاجِلِهِ، اس کے بعد کیا کہا؟ فَاقْدُرْهُ لِي، تب اگر اس میں خیر ہی خیر ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، تب اسے میرے مقدر میں کر دے، تب اس کے بعد نہیں تو اسے مجھ سے دور کر دے۔ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةَ أَمْرِي، کیا کہا؟ وَاصْرِفْهُ عَنِّي فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، کیا جملہ ہے، کیا بلاغت ہے۔ اے اللہ اگر اس میں میرے لیے شر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، معاش کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، کیا کہا؟ وَاصْرِفْ عَنِّي فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اے اللہ اس کام کو، اس رشتے کو، اس کاروبار کو، اس معاملے کو، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ دونوں جملہ استعمال کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاصْرِفْ عَنِّي فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اے اللہ اس معاملے کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس معاملے سے دور کر دے۔ اس کے بعد فَقَدَّرَ خَيْرًا لِّي حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِي وَثُمَّ رَدِّنِي، دونوں الفاظ آئے ہیں، ثُمَّ اَرْضِنِي بھی آیا، ثُمَّ رَدِّنِي بھی آیا۔ ان تمام چیزوں میں شر کے اعتبار سے بھی، خیر کے اعتبار سے۔ پھر ایک بار سن لیجئے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم فإن هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدرہ ویسرہ ثم بارک،
یہ دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ یہ دعا یاد نہیں ہے تو کیا کریں؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے خود استخارہ کریں، اور منبر رسول پہ کھڑا ہوں الحمدللہ، جو بھی استخارہ کر کے ہم کام کریں گے اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کے شر کو دور کر دے گا انشاءاللہ، اس کے شر کو دور کر دے گا۔ اور یہ خواب والی جو بات ہے نا، خواب والی بات، یہ سراسر جھوٹی ہے، سراسر جھوٹی ہے۔ ہاں ایک مسئلہ جو محدثین نے بیان کیا ہے وہ بشرا لہم کے تحت، کہ اگر آپ رات کو صلاۃ استخارہ پڑھ رہے ہیں، رات کو آپ نے کھانا کھا لیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، اب سونے جا رہے ہیں، کل آپ کو کوئی کام اہم کرنا ہے، یا کسی ہاسپٹل میں جانا ہے، یا کوئی چیز لینا ہے، اب آپ استخارہ کر رہے ہیں، اور استخارہ کر کے معمول آپ جیسا سوتے ہیں ویسے سو گئے، یعنی سفید کپڑے پہ نہیں۔ کچھ لوگ استخارہ کر کے مصلی پہ سو جاتے ہیں کہ اب تو خواب آئے گا، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے گا، اتنے بڑی ولی ہو گئے ہم کہ ہم استخارہ کی دعا پڑھ لیں اور ہمارے خواب میں فرشتے آ جائیں۔ نہ، استخارہ میں اشارہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خواب میں کچھ اشارہ مل جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جس رات کو استخارہ پڑھ کے سو رہے ہیں اسی رات کو آپ کو خواب پڑ جائے، یا خواب کے اندر آپ کو کچھ بشارت مل جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے بدعت و خرافات ہیں۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ آپ اگر ایک بار، دو بار، تین بار، بار بار استخارہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر پہ جمع کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ خیر پہ جمع کر دے گا۔ جی ہاں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ اب آپ کہیں کہ مجھے استخارہ کی دعا یاد نہیں ہے، تو آپ دعائے استخارہ دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ اجازت ہے، لیکن یاد کر لیں، یاد کر لیں۔ اب جو میں نے اس کا معنی بتایا اس کو اپنے لینگویج میں بھی یاد کر لیں کہ استخارہ کا کیا معنی ہے، اس میں اللہ نے کتنی بڑی توحید کو بیان کیا ہے۔ ایک بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اپنے آپ کو حقیر بتاتا ہے، اور اللہ کو تمام غیبیات کا اللہ تسلیم کرتا ہے۔ اے اللہ، غیب کا علم صرف تجھے ہے، نفع نقصان کا مالک صرف تو ہے، خیر اور شر کا مالک تو ہے، تو جو لے لے کوئی دے نہیں سکتا، اور تو جو دے دے اسے کوئی لے نہیں سکتا۔ یہ ہے دعا استخارہ کا مطلب۔ اور ہم کوئی کام کر رہے ہیں، اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ صلاۃ استخارہ ادا کی ہے تو اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس سے شر کو دور کر دے گا انشاءاللہ، اسے ختم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صلاۃ استخارہ اور دعا استخارہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی اہم کام ہو تو اس صلاۃ استخارہ یا دعائے استخارہ کے ساتھ اس کام میں آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، توحید پہ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔